والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 118 اور 119 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، ارشاد فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا اور سب کو ایک امت نہ بنایا اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں۔ الا من رحم ربک، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب عز و جل نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہارے رب عز و جل کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ اور نصیحت۔ وَكُلًّا، اور سب کچھ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات اور اس کی طرف سے ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کر دیں، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا۔ اس آیت میں حق سے مراد توحید و رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا، اور موعظۃ کا معنی ہے کہ جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہاں اس سے مراد امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا۔ ذکریٰ للمؤمنین سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ وَقُلْ، اور تم فرماؤ۔ اس آیت میں وعید اور غضب کا اظہار ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان نہ لانے والوں سے فرما دیں کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کیے جاؤ، عن قریب تم اس کا انجام جان جاؤ گے، اور ہمیں ہمارے رب عز و جل نے جس کام کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔
وانتظروا اور تم انتظار کرو، یعنی تم اس کا انتظار کرو جس کا شیطان نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی اس کے منتظر ہیں جو تم پر لازم ہو گیا، یعنی دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہر کام لٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تمام چیزیں چاہے وہ خفیہ ہوں یا ظاہر، موجود ہوں یا معدوم، سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ الغرض زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں، اور دنیا اور آخرت میں مخلوق کا ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے، تو جس کی یہ شان ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول نہ ہوں، اور اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں کافی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل بندوں کے تمام اعمال سے خبردار ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں، وہ نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب اور گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا